آپ کو معلوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہزادی کو سکھایا تھا کہ 33 مرتبہ 33 ٹائمز سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ اس کو تسبیح فاطمہ کہتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھائی تھی کہ ہر نماز کے بعد اور رات کو سوتے وقت یہ پڑھ لیا کرو۔ اب آپ کو اس کے بارے میں کتنی تفصیل سناؤں؟ اس تسبیح کا فائدہ کیا؟ تسبیح کا مطلب اللہ کی پاکی بیان کرنا۔ آپ جو وہ موتیوں کی مالا ہوتی ہے اس کو بھی آپ تسبیح کہہ دیتے ہیں، کیونکہ اس پر پڑھتے ہوئے آپ اس سے شمار کرتے ہیں، اس کا نام بھی تسبیح ہو گیا۔ عربی میں اس کو سبحہ کہتے ہیں۔ جب آپ تسبیح کرتے ہیں، تحمید الحمدللہ کہتے ہیں، تکبیر اللہ اکبر کہتے ہیں، پتہ نہیں کتنے فرشتے آپ کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ صبح صبح فجر کی نماز پڑھ کر سورج نکلنے تک یہ تسبیح جو یہاں آپ کے محراب کے ماتھے پہ لکھی ہوئی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، یہ آپ پڑھتے رہیں، آپ کے رزق میں اتنی برکت، اتنا اضافہ ہوتا ہے آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان علی المیزان حبیبتان الی الرحمن۔ دو کلمے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ ایک کلمہ، سبحان اللہ العظیم دوسرا۔ ہم ساتھ و بحمدہ استغفر اللہ پڑھتے ہیں۔ تو یہ کلمے حضور نے فرمایا یہ زبان پر ہلکے، وزن میں بہت بھاری اور اللہ کو بہت پیارے، خود تعلیم فرمائے، لیکن عادت نہیں۔ کچھ لوگ خطاب میں تقریر کرتے ہوئے لوگوں سے سبحان اللہ کہلواتے ہیں، وہ ان کا ذوق، مگر ہمیں خود بھی یہ تسبیح پڑھتے رہنا چاہیے۔ روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ جو یہ تسبیح پڑھتے ہیں جنت میں ان کی طرف سے پودے لگائے جاتے ہیں۔ اچھا، ذکر الہی کی برکت آپ کو بتا دوں، آپ نے سنی ہوگی یا پڑھی ہوگی، نہیں سنی تو سن لیں۔ میرے آپ کے منہ سے ایک مرتبہ اللہ تعالی کا نام نکلتا ہے، ذکر کرتے ہیں اللہ۔ میں نے یہ کہا 4 حرف ہیں اس میں، الف لام لام ہے، میرے منہ سے نکلتے ہی وہ فرشتہ بن جاتا ہے، پھر وہ یہ ذکر کرنے لگ جاتا ہے، وہ ذکر کرتا جاتا ہے، فرشتے بنتے جاتے ہیں، آپ سے لے کر عرش الہی تک نور کا سلسلہ ہو جاتا ہے۔ فائدہ ہے یا نہیں ہے؟ مگر ہمیں دوسرے لفظ کہنے کی عادت ہے، الحمدللہ ہم نہیں کہتے۔ کوئی طبیعت مزاج پوچھے، طبیعت تو بیمار کی پوچھی جاتی ہے، لوگ پوچھتے ہیں طبیعت کیسی ہے، طبیعت بیمار کی پوچھی جاتی ہے۔
عربی میں کیا ہے؟ کیف الحال، کیف حالو کا، تمہارا حال کیا ہے؟ ہمارے یہاں پوچھتے ہیں طبیعت کیسی ہے، تو طبیعت تو بیمار کی پوچھی جاتی ہے. جو صحت مند ہو اس سے حال پوچھیں، مزاج پوچھیں، کیسے مزاج ہیں، کیسے حال ہیں. تو جواب کیا ہونا چاہیے؟ الحمدللہ. کیا جواب ہونا چاہیے؟ الحمدللہ. اس کے بعد کہیں میں ٹھیک ہوں. ہمارے لوگ ہیں جی فٹ فاٹ جی، بالکل ٹھیک ٹھاک جی. اب پہلے کیا کہیں؟ الحمدللہ. کس وقت، کب، کہاں، اچانک کیا ہو جائے مجھے اور آپ کو معلوم نہیں. اللہ کا شکر کرتے رہیں گے تو اللہ کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر زیادہ کرو گے میں نعمت زیادہ کر دوں گا. ہمیں جھوٹی تعریف کرنے کی بہت بیماری ہو گئی. کام نکالنے ہوتے ہیں، آفیسر کی کر دیں گے، کسی کی کر دیں گے. اللہ والوں کی بات نہیں کر رہا. دنیا داروں کی تعریف کی جائے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ظاہری طور پر ویسے کسی کو آپ نے مکھن لگا دیا، مسکا پالش، مسکا فارسی میں مکھن کو کہتے ہیں، بٹر پالش. جی مکھن لگاؤ، کام نکالنا ہے، تو آپ کا کام نکل جائے گا، مگر آپ جھوٹی تعریف کر کے گناہ گار ہو جاتے ہیں. سچی تعریف اللہ والوں کی کریں، ضرور کریں. جن کو اللہ نے تعریف کے لائق بنایا ہے ان کی کریں. اللہ تعالی کی تعریف سب سے زیادہ. تو جن کو الحمدللہ کہنے کی عادت ہے بہت اچھی بات. کوئی بھی حال پوچھے، مزاج پوچھے تو کیا کہنا ہے؟ اس کے بعد آپ بتا سکتے ہیں ذرا تکلیف ہے. اچھا تکلیف کو کبھی بڑھا چڑھا کر بیان نہیں کرنا چاہیے. بخار ہے، درد ہے، کوئی تکلیف ہے، ہم کہتے ہیں بہت زیادہ درد ہے، میری طبیعت بہت زیادہ خراب. ہم بڑھا چڑھا کے کہتے ہیں، بڑھا چڑھا کر تکلیف بیان نہیں کرنی چاہیے. حدیث میں آتا ہے جو زیادہ بیان کرتا ہے اتنا ہو جاتی ہے وہ خراب. کچھ تکلیف ہے، کچھ پریشانی ہے، نہیں جی بہت زیادہ، تو بہت زیادہ سے اگر ہو گئی بہت زیادہ تو پھر کیا کریں گے؟ اور ہماری عادت ہے دوسرے پر ذرا اثر ہوگا، میں بتاؤں گا نا بہت خراب ہے تو وہ کہوں گا ویسے طبیعت تھوڑی سی ٹھیک نہیں ہے تو اس کو کوئی وہ نہیں، اثر نہیں ہوگا. بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں. تعریف اللہ کی بہت زیادہ کریں، اور جتنی کریں گے وہ کم ہوگی، کیونکہ اس کی تعریف کا حق ادا ہو سکتا نہیں. کیونکہ اللہ کی تعریف کی کوئی حد ہی نہیں ہے. جتنی کریں گے وہ کم ہوگی. اس رب نے اپنے حبیب کو تعریف والا بنایا ہے اور نام ہی محمد رکھا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. معنی کیا ہے؟ جس کی بہت زیادہ بار بار نئی سے نئی تعریف کی جائے تو اللہ نے تعریف والا بنایا. زیادہ تعریف. ابھی آپ کہیں گے سب سے زیادہ تعریف اللہ کی، میں کہوں گا نہیں، سب سے زیادہ تعریف نبی کی ہوتی ہے. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ اس لیے کہ اللہ کی تعریف بندے کرتے ہیں، نبی کی تعریف بندے بھی کرتے ہیں، خود رب بھی کرتا ہے. اور بندوں کی ساری تعریفیں ملا کر اللہ کی ایک تعریف کے برابر نہیں ہو سکتی. الحمدللہ اس جملے کی عادت بنا لیں. ہر حال میں اللہ کی تعریف کریں تو اللہ تعالی خوش ہوگا، راضی ہوگا.
تمام نعمتیں، کوئی ایک نعمت کم ہو جائے کتنی تکلیف ہوتی ہے. آپ کہیں گے جی دنیا کی بہت سی چیزیں، تو دنیا کی جو چیزیں انسان نے بنائی ہیں، انسان کو بنانے کی عقل صلاحیت کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی. پرانے وقتوں میں لوگ بغیر بجلی کے رہتے تھے. سینیٹری پلمبنگ کا سامان، پائپ، ٹوٹیاں، نلکے اس طرح نہیں تھے. ہینڈ پمپ ہوتے تھے، پھر بعد میں گھروں میں ایک ہینڈ پمپ لگا ہوا ہے، اس کو جناب چلا رہے ہیں، پانی آ رہا ہے، اس میں بھی گزارے ہوتے تھے. ہم لوگوں نے سہولتوں کا سلسلہ شروع کر دیا. میں اور آپ طرح طرح کے صابن، سوپ استعمال کرتے ہیں، پاؤڈر استعمال کرتے ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں ہمارے پاس. پرانے لوگوں کی باتیں پڑھیے، میٹھا پانی پینے کا لینے کے لیے کتنے کتنے فاصلے پہ جاتے تھے، لے کے آتے تھے، ایک ایک گھونٹ کی قدر کرتے تھے. ہمارے ہاں وہ سلسلے نہیں، اب آسانیاں ہیں، ہم شکر کرتے. گھروں میں کتنی نعمتیں ہیں، ہمارے شکر کا حال کیا ہے؟ شکایتیں ہمارے لبوں پر. اور جی اتنی دعائیں کرتے ہیں، اتنا کچھ پڑھتے ہیں، مگر بس شکایتیں شروع. رب نے جو کچھ دیا ہے ہم نے اس کے لیے کیا کیا ہے؟ اس کی مہربانی ہے، تو اس کی تعریف کریں ہر حال میں. کیا کہیں؟ الحمدللہ. کیا کہیں؟ صرف اسی پہ الحمدللہ پہ تقریر کروں نا، آپ کو بتاؤں کہاں کہاں، کس کس طرح، کس کس موقع پر، بڑا لمبا سلسلہ ہو جائے، کوئی 2 جمعے اسی پہ ہی لگ جائیں. حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری آئی، ان کے منہ سے شکایت نہیں نکلی، وہ رب کی رضا پہ راضی رہے. ہمارے ہاں مزاج ہے، 10,000 روپے کا نقصان ہوا ہے 50 مرتبہ ذکر، 1,00,000 روپے کا نفع ہوا ہے 1 مرتبہ بھی ذکر نہیں. طبیعت بگڑ جائے بہت زیادہ ذکر، طبیعت اچھی رہے تو کوئی ذکر نہیں. کیا بات ہے؟ کیوں ایسا ہے؟ یہ غفلت ہے، یہ بے توجہی ہے. ہم توجہ نہیں کرتے کہ میں اللہ کی طرف سے اتنا نوازا گیا ہوں، سر سے پاؤں تک نعمتیں ہی نعمتیں، باہر کتنی نعمتیں، تو مجھے ہر وقت ہر حال میں کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ. کہ یاد کر لیں، بچوں کو یاد کرائیں، گھروں میں اس کا رواج ڈالیں. اچھا، اس میں جتنے حروف ہیں اتنی آپ کو نیکیاں بھی ملیں گی. اب یہ قرآنی الفاظ ہو گئے تو ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں. صرف الحمدللہ آپ کہہ رہے ہیں، الف لام ہا میم دال لام لام ہے، یہ 8-9 الفاظ حروف ہو گئے. آپ نے اتنا کہا، آپ کو 80-90 نیکیاں مل جاتی ہیں. سبحان اللہ میں 9 حروف ہیں، آپ کو 90 نیکیاں مل گئی. بتائیے فائدہ ہے یا نہیں ہے؟ اونچی. اور پھر زبان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی ایسے حروف نہیں ہیں جن کو ادا کرنے میں دشواری ہو، مگر عادت نہیں ہے تو عادت بنائیں. یہ ہم پر جو عذاب نہیں آتے، یہ کوئی ہماری خوبی نہیں ہے، یہ سب برکت ہے، صدقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے آخری نبی کا.
فیضان ہے تو مجھے اور زیادہ شکر کرتے ہوئے کہنا چاہیے الحمدللہ۔ انسان اپنی عادتیں سنوار بھی سکتا ہے، بگاڑ بھی سکتا ہے، اختیار ہے۔ تو میں سنوارنے کی کوشش کروں، جو خوبیاں ہیں ان کو اپناؤں اور ہر حال میں الحمدللہ کہوں۔ دنیا کی جتنی خوبیاں ہوں ان میں خرابی، نقص، خامی، کوتاہی ہو سکتی ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی خامی کا کوئی تصور بھی نہیں، کوئی گنجائش بھی نہیں ہے۔ اس بے عیب رب نے اپنے حبیب کو بھی بے عیب بنایا ہے۔ اللہ تعالی خود سے بے عیب ہے، حبیب کو اس نے بے عیب بنایا۔ اللہ کا بے عیب ہونا اللہ کی شان کے مطابق، نبی کا بے عیب ہونا اللہ کی عطا کے مطابق، دونوں میں فرق ہے، برابری نہیں۔ برابری کا کوئی خیال نہیں ہے کہ شرک وغیرہ ہو جائے۔ تو بے عیب ذات اللہ تعالی کی ہے۔ آپ دنیا کی عیب والی چیزوں کی تو تعریف کرتے ہیں، جو بے عیب ہے اس کی کیوں نہیں کرتے؟ سمجھ آئی بات؟ تو مزاج بھی بنائیں، عادت بھی بنائیں، زبان کو اس سے تر رکھیں گے، برکت بھی ہوگی، ثواب بھی ہوگا۔